السلام علیکم۔ آج کل ایک خبر بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ ایک ایسی خبر جو کہتی ہے کہ مسجد اقصیٰ کے نیچے ایک ایسا راز چھپا ہے جو شاید پوری تاریخ کا رخ ہی بدل کر رکھ دے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سچ میں کوئی ایسی دریافت ہے جو دنیا کو ہلا کر رکھ دے گی، یا یہ صرف ایک خطرناک افواہ ہے، ایک ایسی افواہ جو پہلے سے ہی خراب حالات کو اور زیادہ بگاڑ سکتی ہے۔ چلیں اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو خبر ہے کیا؟ کہا جا رہا ہے کہ دنیا کے سب سے متنازع اور مقدس مقامات میں سے ایک کے ٹھیک نیچے کھدائی کے دوران ایک ایسی افسانوی چیز ملی ہے جس کی لوگ صدیوں سے تلاش میں تھے۔ اب ظاہر ہے یہ کوئی معمولی دعویٰ نہیں ہے، اس کے اثرات بہت بہت گہرے ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اس پورے معاملے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس جگہ کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا۔ یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہ ایک ایسی سرزمین ہے جو تاریخ، عقیدے اور تنازعات ان سب کا مرکز رہی ہے۔ دیکھیں، ایک طرف مسلمانوں کے لیے یہ قبلہ اول ہے اور ایک بہت ہی مقدس مسجد، تو دوسری طرف یہودی عقیدے کے مطابق یہی جگہ ان کے پہلے اور دوسرے ہیکل یعنی ہیکل سلیمانی کی جگہ ہے۔ اب سوچیں، ایک ہی زمین کا ٹکڑا اور دو بڑے مذاہب کے اتنے گہرے دعوے، یہی چیز اس جگہ کو اتنا زیادہ حساس بنا دیتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پچھلی کئی دہائیوں سے اس کمپاؤنڈ کے نیچے ہونے والی کوئی بھی کھدائی، کوئی بھی تعمیر فوراً ایک بین الاقوامی تنازع بن جاتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہاں کی ایک چھوٹی سی حرکت بھی پوری دنیا کی توجہ کھینچ لیتی ہے۔ تو اب آتے ہیں اصل بات پر۔ وہ کیا چیز ہے جو ان ساری افواہوں کی جڑ ہے؟ وہ ہے ایک افسانوی صندوق جس کا ذکر تاریخ اور مذہبی کتابوں دونوں میں ملتا ہے۔ اسے اسلامی روایات میں تابوت سکینہ کہا جاتا ہے اور انگریزی میں دی آرک آف دا کوننٹ۔ مانا یہ جاتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک بہت ہی مقدس صندوق تھا اور بعد میں اسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی عبادت گاہ میں رکھوا دیا تھا۔ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بہت مقدس چیزیں رکھی ہوئی تھیں اور اسے حضرت سلیمان کے دور میں ہیکل کے اندر رکھا گیا تھا۔ اب کچھ مذہبی حلقوں کا یہ پختہ یقین ہے کہ یہ صندوق آج بھی اسی جگہ کہیں زمین کے نیچے چھپا ہوا ہے، اور ظاہر ہے اگر یہ مل گیا تو ان کے لیے یہ ایک بہت بہت بڑی مذہبی کامیابی ہوگی۔ لیکن ان سنسنی خیز دعووں میں سچائی کتنی ہے اور فسانہ کتنا ہے؟ چلیں اب ذرا حقیقت اور افواہوں کو الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سیاست، عقیدے اور آثار قدیمہ کے اس پورے معاملے کو سمجھتے ہیں۔ تو سب سے بڑا سوال، کیا یہ تابوت واقعی مل گیا ہے؟ کیا صدیوں سے جو باتیں کی جا رہی تھیں وہ سچ ثابت ہو گئی ہیں؟ دیکھیں، سیدھی سی بات یہ ہے کہ آج تک دنیا کے کسی بھی بڑے مستند ماہر آثار قدیمہ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں یہ مل گیا ہے۔ اس بات کا کوئی ایک بھی ٹھوس ثبوت آج تک سامنے نہیں آیا ہے۔ تو پھر یہ سب ہے کیا؟ اصل میں یہ زیادہ تر خبریں صرف اندازے ہیں، قیاس آرائیاں ہیں، اور اکثر انہیں سیاسی اور مذہبی بحثوں کو بھڑکانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ایک بات نوٹ کرنے والی ہے، جب بھی اس خطے میں ٹینشن بڑھتی ہے ایسی افواہیں خود بخود تیزی سے پھیلنے لگتی ہیں۔ اچھا، تو اگر یہ کوئی اصلی دریافت نہیں ہے تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ان افواہوں کو ٹھیک اسی وقت کیوں پھیلایا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اس کے پیچھے تین بڑی وجوہات نظر آتی ہیں۔ پہلی وجہ ہے علاقے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی، خاص طور پر ایران اور اسرائیل کے درمیان۔ یہاں ایسی خبریں ایک طرح کی نفسیاتی جنگ کا ہتھیار بن جاتی ہیں۔ دوسری وجہ کچھ مذہبی گروپس ہیں جو یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ آثار قدیمہ سے کوئی ایسا ثبوت مل جائے جو اس مقدس جگہ پر ان کے دعوے کو اور مضبوط کر دے۔ اور تیسری وجہ کچھ لوگ ہیں جو ان واقعات کو مذہبی پیشین گوئیوں سے جوڑتے ہیں، یعنی آخری زمانے کی نشانیوں کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اور اس سب میں سب سے بڑا خطرہ جانتے ہیں کیا ہے؟ خطرہ یہ ہے کہ ان بے بنیاد افواہوں کا سہارا لے کر ایک سیاسی لڑائی کو ایک بہت بڑی مذہبی جنگ میں بدلا جا سکتا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو اس کے نتائج بہت ہی زیادہ تباہ کن ہوں گے۔ اچھا، چلیں ایک لمحے کے لیے اس ساری سیاست اور تنازع سے ہٹ کر سوچتے ہیں۔ یہ پورا واقعہ ہمیں ایک بہت گہرا سبق بھی دیتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس کہانی کے پیچھے اصل پیغام کیا چھپا ہے۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم بات، جب بھی ایسی کوئی خبر سامنے آئے تو اسے صرف جذبات سے نہیں بلکہ عقل اور تحقیق کی کسوٹی پر پرکھنا چاہیے، کیونکہ تاریخ ہمیں بار بار بتاتی ہے کہ مذہبی جذبات کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔
اب یہ ساری افواہیں جڑی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام سے۔ اکثر لوگ جب ان کا نام سنتے ہیں تو ذہن میں ایک ایسے بادشاہ کا تصور آتا ہے جس کے پاس بے تحاشا دولت تھی، بڑے بڑے محل تھے، چھپے ہوئے خزانے تھے۔ لیکن قرآن ہمیں ایک بالکل مختلف تصویر دکھاتا ہے۔ قرآن کے مطابق وہ ایک بادشاہ ہونے سے پہلے اللہ کے نبی تھے، ایک ایسے نبی جو انصاف اور حکمت سے حکومت کرتے تھے۔ تو اس سے ایک بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ ان کی اصل عظمت ان کے خزانوں میں نہیں تھی، بلکہ ان کی حکمت میں اور اللہ کی فرمانبرداری میں تھی۔ اور سچ پوچھے تو یہی وہ اصل خزانہ ہے، انصاف، حکمت اور خدا سے لگاؤ۔ آج کی دنیا کو اسی خزانے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ یہی وہ اصل میراث ہے جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ تو آخر میں یہ ایک سوال ہے کہ جب عقیدہ، تاریخ اور سیاست ایک مقدس زمین پر آ کر ٹکراتے ہیں تو وہ کون سا حقیقی خزانہ ہے جس کی تلاش ہم سب کو مل کر کرنی چاہیے؟